جس کے السلام گھر علیکم نبی ورحمۃ مولا اللہ تعالی برکاتہ۔ اس کے گھر امید کرتا علی ہوں کہ مولا آپ سبھی لوگ خیر و اس کے عافیت گھر سے ہوں گے۔ علی مولا سنن حضرات تو آئیے اس اور بیان کو اسی مکمل کے سماعت نعرے فرمائیں، اور بیان اچھا ہیں لگے پنجے تو تن اس ویڈیو کو زیادہ سے ہمارے زیادہ شیئر کریں۔ ہیں رب اور تبارک و تعالیٰ اسی سے کے دعا ہے نعرے کہ ہم سبھی ہیں۔ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ آج کی یہ بارونق بزم اور پرنور محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے اس کے انعقاد کا پس منظر کیا ہے۔ محترم مولانا رضوان احمد جامعی صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے چہلم کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے۔ آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ ٹھنڈک کے اس موسم میں اپنا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور گلزار ملت کی آمد کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بابرکت کے سائے کرم کو تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ عالم اسلام پر سلامت رکھے۔ آمین۔ مجھ سے پیشتر ابھی آپ نے جماعت اہل سنت کی بڑی قداور شخصیت، ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب، درسگاہ کی زینت، کرم نواز حضرت علامہ مولانا و بالفضل اولانا مفتی محمد کمال اختر صاحب قبلہ کا خطاب سماعت کیا۔ میرے بعد ابھی اور بہت ساری قیمتی باتیں بھی آپ سنیں گے۔ نظم میں، نثر میں بہت سارا پیغام آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہم سب کے مربی اور ہم سب کے نگراں الجامعۃ الاسلامیہ کے بے لوث خادم، ناظم اعلیٰ، استاذ القراء حضرت قاری جلال الدین صاحب قبلہ دامت ظل العالی، عمر کی اس دہلیز پر پہنچنے کے باوجود خاطر احباب کا خیال فرماتے ہوئے اپنا پورا قیمتی وقت دیے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں۔ آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی علی سیدنا سفینا مولانا محمد محمد وعلی آل معدن الجود محمد والکرم بارک وآل سلم کرام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ حضرات، والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ محفل، صلی اللہ تعالی یہ علیہ وسلم۔ اجلاس ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، بے شک، ثواب کا مطلب ہوتا ہے بہتر بدلہ۔ بے شک، ایصال ثواب کا مطلب ہوا بہتر بدلہ پہنچانے کی یہ محفل ہے۔ بے شک، ایصال ثواب کو مختصر لفظوں میں ہم اور آپ فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ کسی چیز کو اگر پہنچایا جاتا ہے تو ایک پہنچانے والا ہوتا ہے اور ایک جس تک وہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔
जो पहुंचाता है उसके अंदर पहुंचाने की सलाहियत होनी चाहिए, और बेशक जिसके सुभान पास अल्लाह, कोई सामान पहुंचाया जाता है उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। बेशक। अगर आप किसी के पास कोई सामान पहुंचाना चाह रहे हों मगर जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं उसके अंदर लेने की सलाहियत ही नहीं है, वसूल करने की उसके अंदर लियाकत ही नहीं है, तो आपके पहुंचाने से वो चीज नहीं पहुंच सकती है। बेशुमार चीजें हैं, आप मिसाल में उसको समझ सकते हैं। आप माल अपने घर से कहीं पहुंचाना चाहें तो जाहिर सी बात है कि ये माल है, इसे आप पहुंचाएंगे और किसी के पास पहुंचाएंगे। जिसके बेशक। पास पहुंचाएंगे अगर उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत होगी तो आपका भेजना सूदमंद होगा, फायदेमंद होगा, वरना आपके भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल इसाले सवाब का है। इसाले सवाब के लिए जरूरी है कि जो पहुंचा रहा हो उसके अंदर पहुंचाने की सलाहियत हो, और बेशक। जिसे पहुंचाया जा रहा हो उसके अंदर वसूल करने की सलाहियत हो। अब वो सलाहियत कैसी है, वो शर्त क्या है? उलमाए किराम का नूरानी काफिला तशरीफ फरमा है, आप इनसे मालूम कर सकते हैं, तफसील आपको बताएंगे। मगर एक अहम शर्त है इसाले सवाब के लिए, सवाब पहुंचाने के लिए शर्त यह है कि जो पहुंचा रहा हो वो साहिब ईमान हो, बेशक। साहिब बेशक। ईमान हो। इसीलिए अगर कोई बेईमान है और सुबह से शाम तक 50,000 पारा पढ़ करके किसी को पहुंचाए तो वो पहुंच नहीं सकता। क्या बात है। ईमान होना शर्त है। बेशक। सवाब पहुंचाने के लिए ईमान वाला होना शर्त है। इसीलिए जिन लोगों ने सवाब का पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया उन्होंने अपनी हकीकत को वाज़े कर दिया। जिन्होंने सवाब पहुंचाने पर रोक लगा दी, साले सवाब की महफिल को बिदात कह दिया, फातिहा को बिदात कह दिया, कुछ नहीं, कुरान खानी नहीं, साले सवाब नहीं, तीजा चालीसवा नहीं, गोया दूसरे लफ्जों में उन्होंने ये बता दिया कि हमारे अंदर पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। हम लोग उससे आरी और खाली हो चुके हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात बड़े फख्र से ये कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात में रहने वाले बड़े एतमाद से कहते हैं कि हम इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं। गोया दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि खुदा का करम है कि हमारे अंदर ईमान बाकी है, उसका करम है कि हम साहिब ईमान हैं। इसाले सवाब के लिए मोमिन होना शर्त है। हमने इसाले सवाब की महफिल को रोका नहीं, जिन्होंने रोका उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारे अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि हम पहुंचा सकें, तो उन्होंने अपनी हैसियत बता दी कि हमारा ईमान रुखसत हो चुका है। मगर जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर ईमान है, हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम दूसरे को इसाले सवाब कर सकें। ये ऐलान हो रहा है। फिर जिसको सवाब पहुंचाया जाए उसके अंदर लेने की सलाहियत होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले ये शर्त होनी चाहिए कि वो भी साहिब ईमान हो। इसीलिए अगर पूरी दुनिया मिलकर के किसी ऐसे शख्स के लिए इसाले सवाब करे जो दुनिया से कुफ्र के साथ गया हो, पूरी दुनिया मिलकर के इसाले सवाब करे, नहीं पहुंच सकता है। और अगर पूरी दुनिया मिलकर के सुबह शाम उसकी कब्र पर कुरान खानी करती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए तो दुनिया से चले गए, लोगों ने कहा यहां मत पहुंचाओ, यहां नहीं पहुंचेगा। मगर सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह महफिले इसाले सवाब मुनाकिद करके ये ऐलान करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इसाले सवाब की महफिल मुनाकिद कर रहे हैं ये भी मुस्तफा के वफादार हैं, साहिब ईमान हैं।
اور جو دنیا سے جا چکا ہے قبر میں لیٹا ہوا ہے. ہمارے گھر کا جو ایک فرد دنیا سے چلا گیا ہے وہ بے ایمان نہیں گیا ہے, ایمان کے ساتھ رخصت ہوا ہے. اس کے اندر لینے کی بھی صلاحیت ہے تو ہمارے اندر پہنچانے کی صلاحیت ہے. یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے اور اسے پہنچایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے اگر گیا ہے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے. اور جب آدمی دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا, جب آدمی ایمان کی دولت لے کر کے جائے گا تو اسے مشکل نہیں پیش آئے گی. اس مشکل پر ایک بات یاد آ گئی, وہی عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین خطبہ آپ بعد میں دیجئے گا, میرا 4 سوال ہے اس کا جواب دیجئے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہے تمہارا سوال, تم سوال کرو میں جواب دوں گا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ ضروری کیا چیز ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے. کہا اور کیا سوال ہے؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے عجب کیا چیز ہے اور زیادہ عجب کیا چیز ہے. کہا اور چوتھا سوال سناؤ. کہا مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے. یہ 4 سوال اس نے کیا. مولا کائنات جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کے دروازہ ہیں, علم کا دروازہ کھولا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس نے پوچھا قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات ارشاد فرماتے سنو قیامت قریب ہے, قیامت قریب ہے. تم نے یہی تو پوچھا ہے کہ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے. سنو قیامت قریب ہے. اب میں عرض کرتا ہوں بے شک قیامت قریب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب ہوئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, چاند پھٹ گیا. قیامت قریب ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ صبح آ جائے, اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ اسی سال آ جائے. ابھی تو بہت سارے فتنے باقی ہیں, ابھی تو بہت ساری آزمائشیں باقی ہیں, ابھی تو اتنے فتنے آئیں گے کہ آدمی کو ایمان بچانا مشکل ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انی لأری الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع المطر, میں تمہارے گھروں پر فتنے ایسے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں. تمہارے گھروں پر اتنے فتنے آئیں گے کہ تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. ابھی وہ دور آنے والا ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے. قیامت قریب ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مگر اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ سال 2 سال 4 سال میں آ جائے. قریب ہے, میں بھی اس کو مانتا ہوں, لیکن اتنی قریب نہیں ہے کہ 10-20 سال میں آ جائے. ابھی بہت ٹائم لگے گا, ابھی تو نہ جانے کیا کیا ہوگا, ابھی تو اتنے فتنے آئیں گے کہ انسان کو ایمان بچانا مشکل ہوگا. ابھی اور بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی. ابھی ایک روز سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی یاجوج ماجوج بھی نکلیں گے, ابھی دابت الارض کا نکلنا باقی ہے. ابھی پوری دنیا کے اندر حیرت انگیز انقلابات آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہوں گے, حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے, دنیا سے علم ختم ہو جائے گا. یہ بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں. علم والے اٹھتے چلے جائیں گے, جاہلوں کی حکومت ہوگی, جہالت والے بیٹھ کر کے فتویٰ دیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا, علم اٹھ جائے گا, لیکن رسول پاک فرماتے ہیں علم یوں نہیں اٹھے گا کہ اللہ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ لے, نہیں, ولیکن یقبض بقبض العلماء, اللہ علم اٹھائے گا, یعنی جو سچے علماء ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے. حتی اذا لم یبقى عالم,
یہاں تک کہ جب کوئی سچا عالم باقی نہیں رہے گا لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنائیں گے اور انہی سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے غلط مسئلہ بتائیں گے، فَأَفْتَوْا فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو گمراہ کریں گے۔ ابھی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ابھی تو آپ علماء کی یہ نورانی قافلے کو دیکھ رہے ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آنکھیں ترس جائیں گی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ لمبی تاریخ بتانا چاہتا ہوں، مگر بتائیے اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، کیا پھر دنیا نے اعلیٰ حضرت جیسا کسی کو دیکھا؟ سرکار حجت الاسلام تشریف لے گئے، کیا کوئی دوسرا حجت الاسلام نظر آیا؟ حضور مفتی اعظم ہند دنیا سے تشریف لے گئے، کیا کوئی دوسرا مفتی اعظم آپ کو دیکھنے کو ملا؟ حضور حافظ ملت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر کوئی ان کا ثانی اس وقت نظر آ رہا ہے۔ صدر الشریعہ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان جیسا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجاہد ملت دنیا سے گئے، مگر آج کوئی مجاہد ملت نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک ایک کرتے دیکھتے چلے جائیے، اور ماضی قریب میں میرے آقا نعمت مرشد برہر حضور تاج الشریعہ دنیا سے تشریف لے گئے، آج پوری دنیا میں ان جیسا کوئی دوسرا تاج الشریعہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چند سال پہلے دنیا سے گئے، آج درسگاہ سونی ہے، کوئی امام العلماء دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان ذوات قدسیہ کی قدر کرو، کل ایسے بھی تم دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے، اس لیے ان کی قدر کرو، ان علماء ربانین کے دامن سے وابستہ رہو۔ قیامت آ رہی ہے، سچے علماء اٹھتے چلے جائیں گے اور جاہلوں کی حکمرانی ہوگی، مسئلہ لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط سلط مسئلہ بتا کر کے قوم کو گمراہ کریں گے۔ اس وقت نہ جانے کتنے مدعی مہدی پیدا ہو گئے ہیں، مدعی عیسیٰ پیدا ہو گئے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے دامے فریب میں آ چکے ہیں۔ ابھی یہ سب اور بھی بھیانک حالات میں رونما ہونے والے ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت قریب ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں، مگر اتنی قریب نہیں ہے کہ 10 20 25 سال 50 سال میں آ جائے، ابھی بہت دن لگیں گے قیامت آنے میں۔ بلکہ قسم کھا کر کے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی، قسم کھا کے کہے، کوئی کہے یا نہ کہے، مگر میں تو قسم کھا سکتا ہوں کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول پاک کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ زمین الٹ پلٹ سکتی ہے، سورج چاند کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان بدل نہیں سکتا ہے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس لیے جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ ایک دن انقلاب پیدا ہوگا دنیا کے اندر، نہ جانے کیسے انقلابات آئیں گے، فتنے آئیں گے، قیامت برپا ہوگی، مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ذرا اپنا مقام تو سوچئے، اپنا درجہ تو سوچئے کہ زمین اور آسمان کا نظام باقی ہے، اور قیامت آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت جب قریب ہوگی زمین پر زلزلہ آئے گا اور دھڑام سے یہ 100 منزلہ بلڈنگیں زمین پر آ جائیں گی، بڑی بڑی بلڈنگوں میں اترانے والے موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ قیامت کوئی پلک کلب اور تفریح گاہ بننے کا نام نہیں ہے، نظام کائنات کے درہم برہم ہونے کا نام ہے۔ چاند کی چاندنی ختم، سورج کی روشنی ختم، یہ آسمان روئی کی کالی کی طرح اڑ جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جب قیامت آئے گی۔ مگر جب تک ایک بھی رسول پاک کا وفاداری زمین پر رہے گا زمین کا نظام برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کے فرمان کے مطابق جب تک ایک بھی صاحب ایمان رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک مومن کی برکت یہ ہے کہ جب تک وہ رہے گا زمین اور آسمان کا نظام باقی رہے گا، اور اگر یہ نہیں رہے گا تو زمین و آسمان کا نظام بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم جب کیا مصطفیٰ ہوگا؟ کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ان کی برکت سے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے، تو بھلا مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ قیامت قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اتنی بھی قریب نہیں ہے کہ 4-6 مہینے میں آ جائے۔
قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت قریب ہے۔ تم نے پوچھا ہے کیا چیز قریب ہے اور کیا چیز زیادہ قریب ہے؟ سن، مولا کائنات فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت اس سے بھی قریب ہے۔ آگے بولیے نا۔ ہاں، موت زیادہ قریب ہے۔ قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ ہم سب قریب قسم ہے۔ کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس سال قیامت نہیں آئے گی، مگر آپ میں سے کوئی جیالا ہے جو یہ قسم کھا کے کہہ دے کہ آج رات مجھ کو موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سال مجھ کو موت نہیں آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے 2 مہینہ مجھ کو موت نہیں آئے گی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے، اور جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا لحاظ کیا کرو، جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا اعتبار زیادہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے محبتوں کا پیمانہ چھلکتا رہتا ہے۔ حضور گلزار ملت دیکھتے ہیں، فرماتے یہ لیجئے ایک لقمہ آپ کھا لیجئے، ادھر سے کہا جاتا حضور اس کو جھوٹا کر کے آپ دے دیجئے۔ حضرت مولانا کمال اختر صاحب چاہتے ہیں کہ حضرت ایک لقمہ میرے منہ میں ڈال دے، ادھر سے حضرت ناظم اعلیٰ صاحب دامت ظلہ العالی کے سامنے حضرت ایک بادام رکھتے، حضرت کھا لیجئے۔ یہ قرب ہے جو ایک دوسرے کو لحاظ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس پر زیادہ نظر رکھا کرو۔ گویا مولا کائنات فرماتے ہیں موت سے غافل مت رہنا، یہ تم سے زیادہ قریب ہے تو تمہیں اس کا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ بے شک بے ابھی شک۔ میں نے جانا کہ حضرت مولانا رضوان صاحب علیہ رحمہ دوا لینے کے لیے اپنی والدہ کی خاطر جا رہے تھے۔ کیا ان کے تصور میں یہ رہا ہوگا کہ آج یہ دن آ جائے گا؟ ان کی ماں کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ ایسا ہو جائے گا؟ کیا ان کی بہنوں نے یہ سوچا ہوگا؟ کیا ان کے بھائیوں نے یہ سوچا ہوگا؟ کیا ان کے دوستوں نے یہ سوچا ہوگا؟ وہ تو اس لیے دوا کے لیے بھیج رہی تھی کہ جائے گا بیٹا بھی جلدی سے دوا میرے لیے لے کر کے آئے گا۔ بہن اگر رہی ہوگی گھر میں اور پیسہ بہن یا بھائی نے دیا ہوگا تو ان کو بھی یہ دل میں ان کے یہ تمنا رہی ہوگی، خواہش رہی ہوگی کہ جلدی سے دوا لے کر کے آ جائے گا۔ کہاں تصور تھا موت کا؟ قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ اپنی دولت پر، اپنے علم پر، اپنے حسب نسب پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنی جائیداد پر، اپنی اعلی اولاد پر غرور و گھمنڈ مت کرو۔ یہ گھمنڈ کب ٹوٹ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاسفیاء والابدیاء ہیں۔ امام غزالی احیاء العلوم میں نصیحت کر مکاشفۃ القلوب میں نصیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں اے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے والے، سوچتا ہے میں بہت قابل ہوں، کتنا بڑا تو علامہ ہو گیا ہے، کتنا بڑا تو علم والا ہو گیا ہے، چل بتا تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، بتا تیرا انجام کیا ہے، تجھے اپنے انجام کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان بزرگوں کو الگ کر دیتا ہوں مگر سب کو لے کر کے اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم میں سے کون گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ امید سب کو لگی ہوئی ہے مگر گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے علم والے، تو اپنے علم پر غرور و گھمنڈ کرتا ہے، سن بتا تیرا انجام کیا ہے، تیرا نتیجہ کیا ہے، تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب وہ خاموش ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں جاؤں گا مگر کنفرم نہیں ہوں ابھی کہ کدھر جاؤں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں تیرا علم کیسا ہے کہ تجھے اپنے انجام کی خبر نہیں ہے، تجھے اپنے ٹھکانے کی خبر نہیں ہے۔ تو جب اپنے انجام کا علم نہیں رکھتا ہے تو تجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ تو اپنے علم پر گھمنڈ کرے۔ تیرا علم اتنا کم ہے کہ اپنے انجام کی تجھے خبر نہیں ہے، اور علم تھوڑا سا گیا تو اس پہ تو غرور کرتا ہے۔ تیرے لائق نہیں ہے کہ تو علم پر غرور و گھمنڈ کرے۔ فرماتے ہیں اے حسن و جمال پر ناز کرنے والے، امام غزالی فرماتے ہیں اپنے حسن پر تو ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، رب نے تجھے حسن دے دیا ہے تو اس کی خود نمائی کے لیے، اس کی نمائش کے لیے تو دن رات بےتاب نظر آتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اے اپنے حسن پر ناز کرنے والے، سن
اگر 1 مہینہ مسلسل تجھے بخار آ جائے تو تیرا عاشق بھی تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، تیرا سارا حسن ختم ہو جائے گا۔ ایسی ناپائیدار چیز پر تو گھمنڈ کرتا ہے، تیرے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ ایسی ناپائیدار چیز پر گھمنڈ کرے۔ امام غزالی آگے بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں، اس کے لیے کتاب کا آپ مطالعہ کریں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا قیامت قریب ہے مگر موت زیادہ قریب ہے۔ اپنی دولت پر اتراؤ نہیں، اپنی جوانی پر اتراؤ نہیں۔ جب علماء سمجھائیں کہ شریعت پر عمل کرو، رسول پاک سے محبت کرو، شریعت کے مطابق زندگی کرو، تو یہ کہہ کر کے مت چلے جاؤ اولڈ مین، یہ سب پرانی ذہنیت کے لوگ ہیں، نیا زمانہ ہے، نئی ترقی چاہیے۔ ان لوگوں کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ مولانا لوگ وہی 1400 سال پرانی بات بتا رہے، یہ مت کہو۔ یہ علماء وہ ہیں جو آپ کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ علامہ عبدالعلی میٹھی مبلغ اسلام علیہ رحمت و رضوان خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے، مختلف زبانوں میں وہ تقریر فرماتے تھے۔ تقریباً 70,000 غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، وہ ایسے عظیم مبلغ تھے۔ وہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو آگے چلو تو ترقی کرو گے، آگے چلو تو عزت ملے گی، آگے چلو تو وقار ملے گا۔ مبلغ اسلام اپنی تقریر میں فرماتے ہیں میں کہتا ہوں پیچھے چلو، پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو اور پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ۔ صحابہ نے کہا تھا تم بھی آواز لگاؤ گے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تم آگے بڑھ کر کے چاہتے ہو ترقی ملے گی، نہیں، پیچھے چلو، 1400 سال پیچھے مصطفیٰ کے سچے وفادار بن جاؤ تو تمہیں آواز سننے کو ملے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول مسلک اللہ، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، فیضان حضور تاج الشریعہ، زندہ باد، زندہ فیضان باد، حضور گلزار ملت، زندہ باد، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ۔ زندہ علماء جب باد۔ مسائل بتائیں تو ان کے سامنے اتراؤ نہیں، گھمنڈ مت بے دکھاؤ، شک، یہ مت بے دکھاؤ کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے۔ کہاں سے کہاں چلی گئی مجھے بتاؤ، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ قارون کہاں چلا گیا؟ شداد کہاں چلا گیا؟ نمرود کہاں چلا گیا؟ قارون کہاں چلا گیا؟ ابو جہل کہاں چلا گیا؟ یہ بڑے بڑے دولت مند کہاں چلے گئے؟ یہ زمین میں گئے اور ان کا کہیں کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر میرے غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ خواجہ کریم نواز کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق پاسوی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ شیخ العالم کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ اس سے سبق لینا چاہیے، یہ دنیا کہیں نہیں گئی، سب کو دنیا نے فنا کر دیا، مگر جو مصطفیٰ کے وفادار تھے وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، 2 روز سبحان پہلے میں اللہ۔ چنئی تھا، مدراس، بہت دنوں سے تمنا تھی وہاں بزرگوں کے آستانے پر حاضری دینے کی۔ حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا مزار مبارک حاضری دی، سبحان مگر ایک اللہ، جگہ جانے کی اور تمنا تھی۔ دن میں اتنی مصروفیت تھی کہ جا نہ سکے۔ رات میں پروگرام ختم ہوا، جو لوگ ساتھ میں تھے میں نے ان سے کہا دل کی تمنا دل میں مت رہنے دو، حاضری دینے دو۔ کہا ٹھیک ہے حضرت، 12 بج رہے ہیں۔ میں نے کہا باہر ہی سے حاضری ہو جائے گی، قدم بوسی ہو جائے گی، انشاءاللہ فیض مل جائے گا۔ رات میں 12 سوا 12 بجے کے قریب ہم چنئی کی جامع مسجد میں پہنچے۔ ایک عظیم الشان صحن، شاندار جامع مسجد، اور اس کے بغل میں اس عالی مرتبت کا مرقد انور جس کی زیارت کے لیے برسہ برس سے میں اپنے دل میں تمنا رکھے ہوئے تھا، جسے ملک العلماء کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت جسے بحر العلوم کہتے ہیں، میں ان کی مزار پاک پر حاضر ہوا، جسے کتابوں میں ملک العلماء لکھا جاتا ہے، علماء کے بادشاہ اعلیٰ حضرت جنہیں بحر العلوم لکھتے ہیں،
یعنی علموں کا سمندر، اعلیٰ حضرت انہیں بحر العلوم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بہت دنوں سے تمنا تھی، اس لیے کہ ان کی ایک بہت ہی مشہور و معروف اور بہت مشکل اور ٹف کتاب میں پڑھتا اور پڑھاتا آیا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت۔ مسلم الثبوت عربی میں واقعی مسلم الثبوت ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت علامہ مفتی کمال اختر صاحب سے پوچھئے گا یہ کتنی مشکل کتاب ہے، اور اس کتاب کی عربی میں 2 جلدوں میں شرح لکھنے والی ذات ملک العلماء علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ رات میں 12:15 بجے کے قریب میں ان کی تربت انور پر حاضری دینے کے لیے کشا پہ پہنچا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے کسی مشفق مربی اور اپنے کسی معلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ رات میں پرسکون ماحول تقریباً آدھا گھنٹہ ہم نے بیٹھ کر کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے عرض و معروض پیش کی، اور اس کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو دیکھا ادھر ادھر کچھ کتبے وہاں پہ لٹکائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک جگہ شجر طیبہ لکھا ہوا تھا، سوچا اس کو ضرور پڑھوں گا۔ قریب ہوا، رات کا وقت تھا، روشنی تھوڑی تھی مگر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے پڑھا تو اس میں شجر طیبہ لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ اس وقت میرے گلزار ملت وہاں بھی مجھ کو یاد آئے۔ کیوں یاد آئے؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا الہی بحرمت ملک العلماء بحر العلوم علامہ عبدالعلی فرنگی محلی، اور اس کے نیچے لکھا ہوا الہی بحرمت ملا نظام الدین فرنگی محلی۔ اس کے نیچے دیکھا تو لکھا ہوا تھا الہی بحرمت سیدنا عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے یہ سوچا یہ دل کیوں کھچ کر کے اتنے دنوں سے جا رہا تھا، چونکہ دل ادھر کھچ رہا تھا تو ادھر بھی کھچ رہا تھا۔ آپ نہیں سمجھ سکے کہ یہ کون ذات ہے۔ علامہ عبدالرزاق بانسوی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مرید خاص تھے۔ درس نظامی کے بانی علامہ ملا نظام الدین سہلوی لکھنوی، اور پھر ان کے مرید تھے ملک العلماء علامہ بحر العلوم عبدالعلی فرنگی محلی۔ یہ دونوں ہندوستان کی ایسی بڑی شخصیتیں ہیں، ایسی بڑی شخصیتیں ہیں کہ آج 1000 علماء کے علم کو ایک ترازو پہ رکھا جائے اور ان علماء دین کے علم کو ایک پلے پر رکھ دیا جائے تو ان کا علم سب پر بھاری ہوتا۔ ایسی عظیم ذات تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ دونوں سلسلہ ارادت میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج جس سلسلے کی اشاعت میرے گلزار ملت دربار میں، کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی مجھے سکون ملا جب میں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی، اور موت کو بھی یاد کیا جاتا ہے قبروں پہ جا کر کے۔ رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ كنت وسلم، عن زیارت القبور فزروها فإنها تزهد الدنیا وتذکر الآخرہ۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تمہیں اولاً قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ پکنک منانے کے لیے نہیں جیسا کہ آج کل لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس لیے قبروں کی زیارت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قبروں کی زیارت کو جاؤ گے تو تمہارا دل دنیا سے اچاٹ ہوگا اور آخرت کی تمہیں یاد آئے گی، آخرت کا تذکرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ موت زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو یاد رکھا کرو۔ 3 سوال کا جواب انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں آپ کی بارگاہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا جامعی صاحب کی ابھی عمر اس منزل پر بھی نہیں پہنچی تھی کہ وہ شادی بیاہ کے مرحلے سے گزر جاتے۔ میں نے حالات معلوم کیے، ابھی بالکل نوعمری میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ گویا اپنی والدہ کے لیے وہ ایک کلی تھی جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے احباب کے دل سے پوچھے کہ ان پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن اس منزل سے سب کو گزرنا ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس لیے اگر آپ دنیا میں آئے ہیں تو اس طرح سے زندگی گزاریے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی سربلندی کی کوشش کرتے رہیے۔ ہم اس لیے نہیں آئے دنیا میں کہ دنیا
کے رنگ رلیوں میں پڑھ کر کے آخرت کو بھول جائیں اور ہمیں اللہ و رسول کا خوف نہ رہ جائے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان بے شک تمہارے سبحان لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو سبحان جہاں تمہارے لیے، ہم آئے سبحان یہاں تمہارے لیے۔ کہتے تو ہیں ازہری کانفرنس ہے نا، ہاں اس کانفرنس کا پیغام ہے میرے تاج الشریعہ کا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سبحان سے اللہ۔ ہاں اپنی چلانے کی کوشش بھی مت کیجئے گا، جو لوگ اپنی چلانے کی کوشش کریں گے ان کی نہیں چلے گی۔ بے میں نے شک، بے دیکھا ہے شک۔ کئی ایک لوگوں کو جو اپنی چلانے کی کوشش کرتے رہے تو ان کا پہیہ بھسٹ ہو گیا۔ مدینہ شریف میں دیکھا ایک صاحب کی مجلس سجی ہوئی تھی اور وہاں ایک نعت خواب پڑھ رہا تھا، یہاں بپا کا سکہ چلتا ہے، یہاں بپا کا سکہ چلتا ہے۔ میں بہت دیر تک غور کرتا رہا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، جب نہیں سمجھ پایا تو بغل والے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا بپا کا سکہ چلتا ہے۔ کہا حضرت وہ کہنا چاہتا ہے یہاں میرے باپو کا سکہ چلتا ہے۔ میں نے کہا یہ باپو کون؟ کہا فلاں کے۔ میں نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے تاج الشریعہ کیا کہتے ہیں وہ تو سنو۔ یہاں یہ کیسے لوگ ہیں مدینہ طیبہ میں آ کر کے کہتے ہیں میرے باپو کا سکہ چلتا ہے، اور میرے تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ تم میں کیا سے کیا کر دیں، کر دے، زمین بے کو شک، آسما سبحان کر اللہ۔ دے، سریا کو سرا سرا کر کر دے۔ دے، تو سبحان جو بے شک، اپنی سبحان چلائے گا اللہ۔ اس کی نہیں چلے گی، اور جو مصطفیٰ کے دین کی چلانے کی بات کرے گا تو دین بھی چلے گا اور اس کا ذکر بھی چلے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شمائن حضرات، آپ بہت ہی عمدہ بیان سماعت فرما رہے تھے۔ رب و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے، فلسطین اور غزہ کے لیے، اور جہاں بھی مظلوم پہ ظلم ہو رہے ہیں ان سبھی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے، ہر دعا میں یاد رکھے۔ رب و تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے، آمین۔